شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ علامہ اقبال کے پیغام کے اندر تو یہ جمع کرنے کی، سب کچھ یونائٹ کرنے کی ایک طاقت موجود ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اقبال کے چاہنے والے جو بکھرے ہوئے دانوں کی طرح دنیا کے ہر شہر، ہر ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقبال کے کلام سے ایک تحریک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی روح کو، ان کے جسم کو، ان کے ذہن کو معطر کر سکے، ان کو کسی میدان عمل میں لے کے آ سکے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اقبال کے جو اسکالرز ہیں، جو گیورز ہیں، ان کو اور اقبال کے سمجھنے والوں کو ایک پینل پہ لے کر آئیں۔ تو ہم اقبال سوسائٹی کے پینل کے اوپر بذات خود سیکرز ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس عمل کو، جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اندر اپنی سی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سوسائٹی نے ایک بہت مفید کام شروع کیا کہ ایک خود اقبال کو ری وزٹ کرنا، اپنی عقل کی سیرابی کے لیے، اپنی جمالیاتی حس کی سیرابی کے لیے، اور اپنے شعور کے ان مطالبوں کی سیرابی کے لیے جو اور دوسری جگہوں سے اس خوبی سے پورے نہیں ہو سکتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں، اپنے ہم عمر لوگوں اور اس نسل کو جس طرز زیست کی وہ عادی تھی، جسے آپ کیا کہتے ہیں ویب لائف سٹائل، اسی میں اس کو وہ چیزیں پہنچانے کا عمل۔ اقبال جیسے لوگوں کے نظریات کی بنیاد پر اگر کوئی کام کیا جائے اور پھر وہ کام خوشبو کی طرح سرایت کر جائے معاشرے میں، تو وہ معاشرے خوبصورت معاشرے ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی جیسی تنظیمات جب وجود میں آتی ہیں تو یہ کسی بھی سوسائٹی کی جو کلچرل لائف ہے، ہماری سوسائٹی کی جو تہذیبی زندگی ہے، یہ اس کی ریوائیول کا سبب بنتی ہے۔ آل واک آف لائف سے لوگ آتے ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ کوئی ایسا شعبہ یا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جہاں سے لوگ اقبال کے دیوانے نہیں ہیں اور اقبال کے کلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو اس کی طرف قدم نہیں بڑھانا۔ ہر طرف سے لوگوں کا ایک، یعنی یوں سمجھیے کہ اتنا بڑا ایک ہجوم ہے جو کہ اس سفر کی طرف بڑھتا ہے، اور آپ جب 8 ملین لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں یہ احساس رہتا ہے، اور ہماری پوری ٹیم کو یہ احساس موجود ہے کہ ہم نے جتنا بھی کام کیا اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے۔ لوگ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی عوام الناس کی تعداد ہے جو چاہتی ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ میں نے ایسی IAS کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کی جس کو یہ کہا جائے کہ یہ فلر ہے یا اس میں صرف لفاظی ہے، تو کہیں نہ کہیں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اہم موضوع جو ہے اس کا چناؤ کیا جائے اور اس پہ کوئی ایسی گفتگو ہو جس سے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، یا جس سے کوئی اہم پیغام دے سکیں، یا جس سے کوئی تحریک پیدا کی جا سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی دراصل بانیان پاکستان کی جو سرگرمیاں تھیں ان سرگرمیوں کا تسلسل ہے۔ یہاں لاہور میں علامہ اقبال کے اردو کلام کی تدریس ہوئی، اس کے بعد فارسی کلام کی تدریس کا آغاز ہوا، اور مختلف قومی دنوں کی مناسبت سے، جیسے قائد اعظم کا دن ہے یا علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے یا یوم وفات ہے، تو بہت بڑی سطح کی، بہت بھرپور اور کامیاب فکری نشستیں ہوتی ہیں۔ بہت خوش آئند بات ہے کہ اقبال سوسائٹی اور اس کے ممبران رضاکارانہ طور پر حضرت علامہ اقبال کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حضرت علامہ کی زندگی کی معلومات، مختلف چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو حضرت علامہ اقبال کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس پلیٹ فارم سے میں نے بڑا کچھ لرن کیا۔ اس کے روح رواں بخاری صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست، بڑے اچھے بھائی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیم تھی، عمر بھائی، سب کے سب دوست مجھے آج بھی یاد آتے ہیں۔ بے شمار شامیں، بے شمار ہمارے جو وقت ہیں وہ سیکھنے میں اکٹھے گزرے۔ اس سوسائٹی کی جو میری نظر میں سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اس سوسائٹی میں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، جو ہمارے قومی سطح پر بھی شامل ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی شامل ہے۔ اس میں جو مجھے نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ اخلاص ہے اور ڈٹرمنیشن ہے اور عزم ہے، اور مجھے لگتا ہے ہر کوئی جو ہے نا، جو بھی اس میں عملی طور پہ کام کر رہا ہے، وہ کوئی ایک نہ کسی زنجیر، کسی جادوئی زنجیر کے ساتھ، ارادے کی جادوئی زنجیر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بڑی ہی
लगन के साथ। बहुत खुशी की और बहुत काबिल फ़ख्र बात मुझे जहन में आ रही है, वो ये है कि ये सारे नौजवानों की एक तंजीम है जो रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। ये वो नौजवान हैं जो दिल की गहराइयों के इखलास के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों के साथ काम करके एक दिल के अंदर उम्मीद पैदा होती है कि हमारी सोसाइटी अभी बंजर नहीं हुई। जो अल्लामा ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से ज़रा नम हो, तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ जैसा की। तो इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी हमारी जो कौमी किश्त कौमी है उसके नाम की अलामत है। यहाँ कनाडा में इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी जनाब नोमान बुखारी की सरपरस्ती में अपने अरकान के साथ हर महीना मजलिस इकबाल सजाते हैं, जिससे आमी और आलिम दोनों मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ पर मगरबी दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसी अंजुमन मौजूद नहीं जो इस तरह का काम करे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी और उसके अरकान को कि ये कीमती संगीन पत्थर को इन्होंने तको तन्हा उठाकर मेहराब इश्क में सजा दिया है। और जब इन्होंने फ़िक्र इकबाल के फ़रोग़ का ये काम शुरू किया था तो वो कोई जज्बाती या हंगामी या लम्हाती किस्म की ख्वाहिश या इरादा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक पूरा अज़्म था, कुछ तयशुदा मकासद थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो काफ़ी हद तक अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। 6 साल से इससे वाबस्ता हूँ और मेरा तजर्बा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मुझे लाने वाले सोसाइटी में मोहतरम जाहिद शमसी साहब हैं और मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ, इसलिए कि मैं अमेरिका में थी और ये मुझे वहाँ से खींच के लाए हैं अल्लामा के लिए और इस मुल्क के लिए काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि एक शख्स से नोमान बुखारी साहब ने इसका आगाज़ किया था, वहाँ से आगाज़ की हुई एक चीज़ को आपने एक प्लेटफॉर्म पर आपने 8 मिलियन लोगों को, 80 लाख लोगों को जमा कर लिया। तो ये यकीनन बहुत बड़ा कारनामा है। तो इस सोसाइटी ने ये भी किया कि अल्लामा से ताल्लुक़ दोबारा, एक ज़िंदा ताल्लुक़ दोबारा कायम करने के लिए जिसका जैसा मूड मिजाज तकाज़ा था उसी तरह की चीज़ें उसे फराहम करते चले गए। अगर कोई बच्चा सिर्फ इकबाल, वो उससे ज़्यादा नहीं उसको कुछ चीज़ समझ आ रही कि ये कोई बड़ा आदमी है और ये बहुत अच्छी बातें कर रहा है, तो चलो उसके नाम की वो टी शर्ट पहन रहा है। अब ये भी एक ताल्लुक़ की नौइयत है, चाहे आप उसे बहुत सतही किस्म की कहें। तो इस हवाले से इकबाल इंटरनेशनल सोसाइटी जो है एक बहुत ही मुस्बत कदम है कि इकबाल की इस शायरी को, उसकी दर्दमंदी को, उसके तारीख़ का जो उसने तज्ज़िया किया है, उसकी कोख से जो वो नया सूरज तुलू होते हुए देखता है, इन सारी चीज़ों को दुनिया के सामने पेश किया जाए। इकबाल सोसाइटी की एक्टिविटीज़, इनका फेसबुक पेज, हज़रत अल्लामा का जो फेसबुक फ़ैन पेज इन्होंने बनाया हुआ है, और दूसरी काविशों से मैं मुतासिर भी होता हूँ और हमेशा खुश भी। इन्होंने जो हज़रत अल्लामा इकबाल से मंसूब गलत अशार की निशानदही का सिलसिला शुरू किया है, वो भी मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह हज़रत अल्लामा इकबाल से वाबस्ता मुख्तलिफ़ जगहों के जो टूर इन्होंने शुरू किए थे, वो भी हज़रत अल्लामा की ज़िंदगी को समझने के लिए मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छा कदम है। ये पूरी टीम फनाफिल इकबाल है। ये इकबाल के मैसेज को शायद किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ज़्यादा फैलाने पे काम कर रही है। मैं इनके लिए दुआगो हूँ और हमेशा इस टीम का मेंबर होने के नाते फ़ख्र महसूस करूँगा। ये 10 साल हमारे मुकम्मल हुए हैं और इन 10 सालों में मुकम्मल सारे साल जो हैं, सारे दिन, सारे पल, सारी घड़ियाँ जो इकबाल के लिए मैंने वक्फ की हुई हैं। मैं अरसे से इनके साथ मुंसलिक हूँ और इनकी तदरीसी सरगर्मियों में बेशतर और इनकी फ़िक्री नशस्तें होती हैं उसमें भी शिरकत करता हूँ। और ज़ाती तौर पर ये महसूस करता हूँ कि इस नौइयत की तकरीबात जो इनके प्लेटफार्म से बहुत कामयाबी से हो रही हैं, ये जितनी ज़्यादा हों हमारे मुआशरे की और आज के नौजवान जहन की वो ज़रूरत है। यहाँ तदरीस के दौरान और मुख्तलिफ़ नशस्तों में जब तालिब इल्मों से इंटरेक्शन होता है, नौजवानों से, उनमें बच्चियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं, तो एक प्यास महसूस होती है
وہ پیاس ہے سچ تک پہنچنے کی، اور وہ پیاس ہے اپنے سچے ہیرو سے محبت کی اور ان کے افکار جاننے کی، ان کے احوال جاننے کی. کہ 10 سال کے عرصے میں انہوں نے ایک اپنی ساکھ بنائی ہے، اور اس وقت ان کا شمار، یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بین الاقوامی سطح پہ جو اقبال کے اوپر کام کرنے والے فورمز ہیں ان میں بہت ہی قداور تنظیم کے طور پہ وہ موجود ہے، بہت ہی نمایاں ترین تنظیم کے طور پہ وہ موجود ہے. ایک زمانہ تھا کہ 8-10 افراد کی ایک ٹولی جو کو محسوس نہیں ہوتی تھی کہ بہت دیر تک یہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکے گی، اس نے یہ کام شروع کیا تھا، اور آج تو ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں لوگ. عظیم کام ہے جس سے نہ صرف یہ کہ جو ماضی کے 10 سالوں میں لوگ اس کے ساتھ منسلک ہوئے انہوں نے استفادہ کیا، بلکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے استفادہ کرتی رہیں گی. 10ویں سالگرہ IAS کی دل سے مبارکباد میں دوں گا. IAS کی طرح کی سوسائٹیز کی ہمیں شدید ضرورت ہے، اس طرح کے پیجز کی شدید ضرورت ہے، اس طرح کے اداروں کی بڑی ضرورت ہے جو اقبال کی فکر کو عام کر سکیں، اس کے میسج کو پھیلا سکیں. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی نے ماشاءاللہ پورے 10 سال مکمل کیے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ایک بہت بامعنی انداز میں پورے کیے ہیں، تو اس پہ یقیناً اس کے لیڈران اور اس کے کارکنان بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. مقصدیت کے حوالے سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ پہلے دن جب اس کو بنایا گیا تھا تو جو مقصد سامنے رکھا گیا تھا وہ ان 10 سالوں میں کہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہوا ہے. یہ سب آج ہم لوٹ کے 10 سال کے بعد جب دیکھتے ہیں تو اس کو ایک پورا سلسلہ، یوں کہیے کہ اثرات کا ایک پورا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے جو اقبالیات کے عمومی فہم اور ہمارے مسلم معاشرے اور اس کی موجودہ صورتحال میں اقبال سے دوبارہ تعلق بحال کرنے کے عمل میں ایک اہم پیش رفت پچھلے 10 سال کی قرار دی جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہت مثبت قدم ہے، اور اس کے توسط سے یقینی طور پر ہم وہ اچھا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو ایک خلش کی طرح اقبال نے جس کا خواب دیکھا اور جس کے لیے کام کیا، جس کے لیے اس نے نوجوانوں کو تیار کیا. میں سکون سے سو سکتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ حضرت علامہ اقبال کا جذبہ اقبال سوسائٹی اور علامہ اقبال پیج کے فالورز اور اس کے علاوہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جاگ رہا ہے. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا یہ قافلہ جو اپنی تمام تر کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود 10 سال میں جس مقام پر پہنچا ہے، اس کا کریڈٹ ہمارے ان اساتذہ کو جاتا ہے جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی. اور میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو اتنی محبت اور خلوص سے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے اور اس کو اس مقام پر لے کر آئے. اور میں خاص طور پر شکر گزار ہوں ان تمام حکومتی اداروں کا اور اقبال پر بننے والی دیگر تنظیموں کا بھی جنہوں نے ہمیں اس چیز میں بہت سپورٹ کیا اور اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہے. میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اس کاروان کا حصہ بنیں تاکہ ہم اس کو نئی منازل کی طرف لے کے چلیں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں.